قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. ناظرین، کتاب السنہ میں آپ کا دوبارہ استقبال کرتا ہوں. آج جس موضوع کے تحت میں اور آپ بات کریں گے، فتنہ انکار حدیث جدید دور میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، دوسری صدی ہجری میں عراق میں فتنہ شروع ہو چکا تھا، انکار حدیث کا فتنہ، اور معتزلہ اور خوارج نے اس فتنے کو ہوا دی. لیکن الحمدللہ اس وقت کے علماء نے اس فتنے کو بالکل بند کر دیا اور اس کا سر ختم کر دیا، کیونکہ عقلی اور نقلی دلائل سے اس پہ رد کیا اور اس کو پنپنے کی بالکل جگہ نہ ملی. رہی بات 13ویں صدی ہجری میں، بر صغیر میں دوبارہ اس فتنے نے سر اٹھایا. یہاں بھی کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کرنا شروع کیا. بر صغیر میں ان کے لیے جگہ مہیا تھی کیونکہ مغربی تسلط تھا اور علماء کی اتنی فراوانی نہ تھی. لہٰذا سب سے پہلے جس نے اس فتنہ انکار حدیث کی داغ بیل ڈالی، بنیاد رکھی، وہ سر سید احمد خان صاحب. سر سید احمد صاحب نے اس کی بنیاد رکھی. انہوں نے اسلام کے اندر کئی متفقہ مسائل کا انکار کیا، کئی احادیث کا انکار کیا یا پھر اس کی تعویل کر دی، جیسے کہ معجزات ہیں. معجزات ایک مسلمہ حقیقت ہیں، امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات صحیح احادیث سے ثابت ہیں. انہوں نے اس کا انکار کیا. امور غیبیات کا انہوں نے انکار کیا. اسی طرح جن کی موجودگی یا فرشتوں کی موجودگی کا انہوں نے انکار کیا. اس کے بعد اس فتنے کو لینے والے عبداللہ چکڑالوی صاحب ہیں. عبداللہ چکڑالوی نے کہا، احادیث نبویہ کو انہوں نے لہو الحدیث کہا، یعنی بیکار کی باتیں، لہو کی باتیں، نعوذ باللہ. پھر انہوں نے ایک منظم مکتبہ فکر کی داغ بیل ڈالی، ایک فرقے کی بنیاد رکھی جو اہل القرآن کے نام سے موسوم ہے. پھر اس فتنے کی ہوا کو اسلم جی راجپوری نے اور احمد الدین امرتسری نے اس کو لیا اور اس کو خوب ہوا دی، حتیٰ کہ آخر میں احمد پرویز نے اس کو ضلالت تک پہنچایا، ایک خاص مکتبہ فکر کا رخ دیا اور اس کو پوری طور پر ہوا دی اور حدیث کا انکار کر بیٹھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. ناظرین، اہل علم ہر زمانے کی طرح اس زمانے میں بھی خاموش نہ رہے، لیکن اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ مغربی تسلط تھا. ان کے لیے ہوا سازگار تھی کہ انکار حدیث کریں، ان کے لیے ہوا سازگار تھی اور بالکل انہوں نے موقع محل دیکھا اور اس کو خوب ہوا دی. دوسری صدی ہجری میں جب یہ فتنہ برپا ہوا تو اہل علم نے اس کو فوراً دبا دیا تھا، لیکن یہاں دبانا آسان نہ تھا. پھر بھی اہل علم کی کوششیں رہی، اس کی تردید کی گئی، مناظرے کیے گئے اور ثابت کیا گیا کہ حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. جس میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ثناء اللہ امرتسری صاحب نے ایک مناظرہ اس میں کیا تھا، حجیت حدیث، آپ ان کی کتاب اٹھا کر پڑھیں. ایک مناظرے میں انہوں نے اہل القرآن سے یہ کہا کہ مناظرے میں پہنچتے انہوں نے کہا کہ سمجھیں کہ یہ مردہ ہے آپ کے سامنے، یہ قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے، آپ جنازے کی نماز پڑھ کر بتائیے، بس شرط ہے کہ آپ قرآن سے پڑھ کر بتائیں. جواب کوئی نہ رہا، وہیں پر مناظرہ ختم ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ نے علماء کو بصیرت دی تھی، علم کے ساتھ عقل اور نقلی دونوں دلائل اللہ نے ان کو دیے تھے. لہذا علماء نے بھرپور کوشش کی اور اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور حتی الامکان وہ فتنہ ختم ہوا. لیکن کچھ اس کے شکوک و شبہات آج تک بھی باقی ہیں اور ان پر کیسے رد کیا جائے انشاءاللہ ہم آگے چل کر بات کریں گے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس
رسول